بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ملنا، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ معاشرتی حیوان کا رتبہ بھی انسانوں سے دور حاضر میں کھو گیا ہے، اور اب انسٹیڈ آف بینگ اے سوشل اینیمل، انسان جو ہیں وہ ایک معاشی حیوان بن چکے ہیں، اکنامک اینیمل بن چکے ہیں۔ اکثریت انسانوں کی ایسی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسی کون سی تبدیلی آئی ہے کہ انسانوں کی اکثریت اپنی اقدار سے، اپنی سوچ اور فکر سے، اپنی ویلیوز سے بھی بے پرواہ ہو کے ایک مادہ پرستی اور سرمایہ پرستی کی دوڑ کے اندر دوڑے جا رہے ہیں، جس کا کوئی انجام ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم اسے ڈسکس کریں گے، اس کی کچھ فکری اور علمی بنیادیں کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہمیں اس کے متعلق کیا رہنمائی عطا کی ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں جی۔ یہ جو سرمایہ پرستی کی دوڑ ہے، فکر معاش کی دوڑ ہے، اس نے ہمیں ہماری اقدار سے اور روایات سے کیسے غافل کیا۔ اقبال نے اس کا نقشہ، علامہ اقبال نے بڑے بہترین انداز میں کھینچا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش۔ تو آج ہم نے جن آیات مبارکہ کو چنا ہے اپنی اس ڈسکشن کے لیے اس لیکچر میں، وہ سورہ کہف کی کچھ آیات ہیں۔ اور سورہ کہف جو ہے ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 18ویں سورت ہے۔ تو سورہ کہف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1883 میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من الدجال، کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیا، اس کی دجال سے وہ محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح کچھ اور احادیث میں ہے جس میں آخری 10 آیات سورہ کہف کی ان کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور کچھ احادیث کے اندر پوری سورہ کہف کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو ہم آنے والے لیکچرز کے اندر یہ ڈسکس کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ متعدد مرتبہ یہ بیان فرمایا ہے کہ سورہ کہف کو محفوظ کرنے والا، اسے یاد کرنے والا، اس کی ابتدائی آیات یا اس کی آخری آیات کو یاد کرنے والا اور انہیں محفوظ کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرب قیامت کے فتنے ہیں، آخری زمانے کے فتنے ہیں، ان کے بارے میں یقیناً اس میں کوئی بہت رہنمائی اور گائیڈنس موجود ہے سورہ کہف میں۔ تو آئیے ہم ان آیات مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہم نے آج کے لیکچر کے لیے چنی ہے۔ دور حاضر میں سب سے بڑا شرک وہ بت پرستی نہیں ہے، اب وہ چاند کی پوجا اور سورج کی پوجا نہیں ہے۔ جب انسان خود چاند پہ اور ستاروں پہ قدم رکھ چکا ہے، تو اب جو لاجیکل گراؤنڈ ہے ستاروں کو پوجنے کی یا چاند اور سورج کی پرستش کی، وہ باقی ہی نہیں رہی۔ دور حاضر کا جو سب سے بڑا شرک ہے وہ سرمایہ پرستی کا شرک ہے، کہ انسان سرمایہ کی طلب میں، سرمایہ کی محبت میں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے خیر اور شر کا معیار، حلال اور حرام کا معیار صرف اور صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو میری سرمایہ پرستی، جس سرمایہ کی میں پوجا کرتا ہوں عملی طور پہ، وہ مجھے زیادہ سے زیادہ دلا سکتی ہے۔ انسان پھر عزت کا معیار، شرف کا معیار سرمایہ کو سمجھنے لگتا ہے، اس کے لیے اقدار، ویلیوز، تقویٰ جو ہے وہ ثانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ اور یہ محبت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے انسان گمراہی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو سرمایہ پرستی شرک کیسے ہے، یہ ان آیات میں بڑا واضح ہے۔
ہم نے جن آیات کو چنا ہے یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کہف آیت نمبر 32۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان دو آدمیوں کا حال بیان کریں جن میں سے ایک کو ہم نے جنتین دو باغ دیے تھے، من اعناب انگوروں کے باغ تھے اس کے پاس، وحففناہما بنخل اور ہم نے ان کے ارد گرد انہیں گھیر لیا تھا کھجوروں کے درختوں سے، اور ان کے درمیان میں بھی وجعلنا بینہما زرعا اور ان دونوں باغات کے درمیان میں بھی کھیتی تھی۔ تو گویا کہ اس کے انگوروں کے باغ تھے اور اس کے ارد گرد جو ہیں وہ کھجوروں کے درخت تھے۔ تو چونکہ انگور کی بیلیں جو ہیں اس کا پودا نازک ہوتا ہے، تو یہ جو کھجور کے درخت ہیں یہ یقیناً ایک حفاظتی باڑ کا کام بھی کرتے تھے اور وہ اپنا پھل بھی پیدا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح اس کے جو دونوں باغ تھے اس کے درمیانی جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان میں ہم نے اس کے لیے وجعلنا بینہما زرعا، ان دونوں باغات کے درمیان میں اس کی کھیتی باڑی تھی۔ تو تگڑا زمیندار تھا، اچھے پیسے کماتا تھا۔ اب پھر کیا ہوا؟ کلتا الجنتین آتت اکولها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو دونوں باغ ہیں یہ خوب کثرت سے پھل لائے اور اس کی پیداوار میں کسی قسم کی ہم نے کمی نہیں رہنے دی۔ ولم تظلم منہ شیئا، ایک شے برابر، ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں رہنے دی۔ تو اس کی بڑی بھرپور ادھر سے اس کی فصل تھی، اس کی بڑی بھرپور آمدنی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک اور کرم یہ کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وفجرنا خلالہما نہرا، کہ ہم نے اس کے درمیان میں ایک نہر بھی جاری کر دی تھی۔ تو جو لوگ، میں خود بھی ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، تو جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین جس کے ساتھ نہر ہو، جہاں آبپاشی کے لیے پانی میسر ہو، تو وہ زمین زمیندار کو بڑی پیاری ہوتی ہے، اور وہ خاص طور پہ اور اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ زرخیز بھی ہوتی ہے، ادھر کاشتکاری کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، پانی وافر میسر ہوتا ہے۔ تو اس کے جو دونوں باغات تھے اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نہر جاری کر دی تھی۔ اب یہ جو سارا نقشہ کھینچا گیا ہے، علماء کی اس پہ ایک ایگزسٹ کرتی ہے آپس کی ڈیبیٹ کہ یہ کن دو آدمیوں کا تذکرہ ہے۔ کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے تھے یا کسی پچھلی امت سے تھے، کچھ کا یہ خیال ہے کہ اہل مکہ میں سے تھے، لیکن بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیسیفائی نہیں فرمایا کہ یہ دو آدمی جن کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ کس دور سے تعلق رکھتے تھے یا ان کے نام کیا تھے، تو ہمیں بھی بہرحال اس معاملے میں بہت زیادہ کریدنا نہیں چاہیے، جو اس سے سبق ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں سرمایہ پرستی کا فتنہ ایک انسان کو کیسے اپنے چنگل میں پھنساتا ہے، یہ اس کی ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ تو ہوا یہ، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اب اس آدمی کو پھل لایا، اس کو پیداوار ملتی رہی، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اب جو اس کا دوسرا دوست تھا اس کے ساتھ، اب وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، تو اب وہ سرمایہ پرستی کے پہلے ٹریپ میں آیا۔ یہ درجہ بدرجہ یہ ٹریپ جو آگے شدت اختیار کرتا جائے گا، اور وہ چاروں جو درجے ہیں سرمایہ پرستی کے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو پہلا ٹریپ کیا ہے کہ سرمایہ پرستی، جب سرمایہ آیا، اللہ کا کرم ہوا، اس کو کچھ دنیاوی مال و دولت بھی ملا، اگرچہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے رزق حلال، وافر رزق حلال ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو جب انسان اپنے سر پہ سوار کر لے اور اس کی زندگی کا، اس کے عمل کا، اس کے نقطہ نظر، ہر چیز اس پہ فوکس ہو جائے، اس کی تمام کوششوں کا محور جب یہی بات بن جائے کہ کیسے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں، تو پھر اسے بھی فتنہ اور آزمائش میں کنورٹ ہوتے دیر نہیں لگتی۔ تو ہوا کیا؟ پہلا درجہ کیا آیا؟ پہلا درجہ سرمایہ پرستی کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنے لگتا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے، اس کے پاس کتنا ہے، میرے پاس کون سی گاڑی ہے، میرے اس بھائی کے پاس کون سی گاڑی ہے، میرا گھر کتنے کنال میں، اس کا گھر کتنے مرلے کا ہے، میری اور مال اور اولاد میں کتنی وسعت اور کثرت ہے، اور اس کی مال اور اولاد میں یہ کہاں کھڑا ہے۔ تو اب انسان کمپیریزن کرنے لگتا ہے۔ پہلا جو ٹریپ ہے، پہلا جو شکنجہ ہے وہ یہ ہے۔ اب وہ کیا اس سے بات کرنے لگا، اسے کہنے لگا انا اکثر من کا مالم وعز نفرا، کہ میرے پاس مال و دولت بھی تم سے زیادہ ہے،
اور نفری میں اور افرادی قوت میں بھی میں تم سے تگڑا ہوں. تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اپنے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی نوازے تھے، کنبہ قبیلہ بھی تگڑا تھا، افرادی قوت بھی زیادہ تھی، اور مالی وسائل بھی اس کے پاس زیادہ تھے. 2 باغ تھے، ان کے ارد گرد کھجوروں کے درخت تھے، اس کے درمیان میں اس کی کھیتیاں تھیں، اس میں نہر جاری تھی. تو مال میں بھی وہ زیادہ تھا، اور اس کے پاس افرادی قوت کی بھی کمی نہیں تھی. تو اب وہ کمپیریزن میں آیا، کہنے لگا کہ میں تم سے بہتر ہوں. کیسے کہ میرے زیادہ کثرت ہے میرے پاس مال اور اولاد کی. اب جو دوسرا درجہ ہے، جب انسان اس کمپیریزن میں آیا اور دوسرے مرحلے میں اس بنیاد پہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھنے لگا، تو کیا ہوا؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ خود اپنے اوپر اپنی نفس پر یہ ظلم کر رہا تھا. اور ظلم کیا کر رہا تھا؟ اب جو تیسرا سٹیپ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پہلے سٹیپ میں تو اس نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا، دوسرے سٹیپ میں چونکہ اس کے پاس چیزیں زیادہ تھیں تو اس نے یہ سمجھا کہ میں جس کے پاس چیزیں کم ہیں اس سے بہتر ہوں. اب تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے تو وہ اسے اس کا زوال برا لگتا ہے. یہ خیال ہی اسے ناگوار گزرتا ہے کہ ایک دن یہ ختم بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ کیا کہنے لگا، اب اس کا کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ میری جیب میں پیسے ہیں، میں جس برانڈ کے چیزیں چاہوں لے سکتا ہوں، جون سی گاڑی چاہوں وہ افورڈ کر سکتا ہوں، میں جون سی سواری چاہوں لے سکتا ہوں، میں جو کھانا چاہوں کھا سکتا ہوں. یہ ساری رونق دنیا کا میلہ شاید میرے لیے ہی برپا کیا گیا. تو اب وہ کیا کہنے لگا؟ وہ یہ کہنے لگا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. کہنے لگا میرا نہیں خیال، اب کانفیڈنس اس کا بڑھ گیا بڑا. کہنے لگا میرا نہیں خیال کہ کبھی یہ تباہ بھی ہوگا، کبھی اس سے زوال بھی آئے گا میرے باپ کو، کیونکہ میں نے بڑی پریکاشنس، میں نے بڑی اپنی جو بھی حفاظتی اقدامات بڑے زبردست کیے ہوئے، تو یہ کبھی ضائع ہونے والا نہیں ہے. وما اظن الساعة قائمة. اب اس کا چوتھا درجہ ہے. پہلا تو اس نے یہ کہا کہ میرا نہیں خیال کہ کبھی یہ زوال بھی آئے گا، اور پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ قیامت کبھی قائم ہوگی. اب یہ وہ آخری درجہ تھا ٹریپ جس میں وہ پھنس گیا، قیامت کا انکار کر بیٹھا. اس نے کہا میرا نہیں خیال کہ کبھی قیامت آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی گیا، اور اگر میں واپس اللہ کی طرف گیا بھی، تو یقیناً لَأَجِدَنَّ میں ضرور پاؤں گا اس سے بھی اچھا ٹھکانہ ادھر. کیونکہ میں نے کسی میرٹ کی بنیاد پہ، کسی صلاحیت کی بنیاد پہ اتنا مال و دولت اکٹھا کیا ہے، اتنی بزنس امپائر کھڑی کی ہے، اتنی افرادی قوت میرے ساتھ ہے، تو کوئی میرٹ ہے مجھ میں. تو دنیا میں اگر مجھے اتنا کچھ ملا ہے، اتنی کشادگی ملی ہے، تو یقیناً کوئی میرٹ ہے، اللہ کا پسندیدہ بھی میں ہوں. تو چونکہ اللہ کا پسندیدہ ہوں اور میرے میں بڑی صلاحیتیں ہیں، تو پھر روز قیامت بھی اگر قیامت آئی، یہ پروویژن رکھی اس نے کہ اگر قیامت آئی تو ادھر بھی میں ادھر بھی بڑا ویل آف ہوں گا، میں ادھر بھی بڑا اچھا مقام اور مرتبہ پالوں گا. اچھا یہاں پہ ایک بات سوچنے والی ہے. اس نے یہ کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹایا گیا میرے رب کی طرف. اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا نہیں تھا. اس نے کہا ربی، میرا رب. اللہ کو مانتا تھا، وہ اللہ کریم کی ذات کا انکار نہیں کرتا تھا. لیکن کیا تھا، اس نے جو اسباب ہیں اس دنیا کے انہیں مسبب الاسباب سے اوپر سمجھا. اس نے اپنی تمام توجہ کا، اپنی تمام محبت کا، اپنی تمام کوششوں کا مرکز جو ہے، اپنی تمام توقعات جو ہیں ان اسباب سے جوڑ لی، اور یہی وہ غلطی کر گیا. اسباب جو ہیں وہ بھی تاثیر کے لیے مسبب الاسباب اللہ کریم کی ذات بابرکات کے محتاج ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں ان کے ریئیکشن سے ہم نے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے. تو کیا ہوا، وہ دوا جو کہ دی گئی تھی کہ اس کو شفا نصیب ہو، بیماری کا علاج ہو، لیکن وہ علاج کی بجائے اس کی موت کا سبب بھی بنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے اسباب کو مسبب الاسباب سے آگے سمجھا. اور یہ وہ شرک ہے، یہ شرک کی وہ قسم ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے کہ لوگ اسباب کے پیچھے دوڑتے دوڑتے جو مسبب الاسباب ہیں اس کی ذات سے تعلق توڑ بیٹھتے ہیں. تو پھر اب آگے کیا ہوگا؟ اچھا اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے پھر بندوں کو
بھیجتے ہیں, انہیں کوئی نہ کوئی انڈیکیشن دیتے ہیں, اپنے کسی نیک بندے کے ذریعے, کسی نہ کسی ذریعے سے اسے راہ راست پہ لانے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے. اب جو اس کا دوست اس کی بات سن رہا تھا, اس نے کیا کہا؟ قال له صاحبہ, اس کے دوست نے اسے کہا, وہو یحاورہ, وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا, اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا, کہ کیا تم اس ذات سے کفر کر رہے ہو, اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, پھر تمہیں نطفے سے بنایا, تمہیں اتنا خوبصورت انسان بنا دیا, اتنا ہینڈسم, اتنا ویل پرسنالٹیڈ, اتنا ویل آف انسان, طاقتور انسان کے طور پہ تمہیں کھڑا کر دیا. کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو؟ تم اپنی ابتدا پہ غور کرو, تم یہ سوچو تم کیسے پیدا ہوئے, تم یہ سوچو تمہیں مٹی سے بنایا گیا. اسے اس کی اوقات یاد دلائی گئی, اور ساتھ ہی اس کے دوست نے, جو ایمان والا تھا لیکن مال میں اس سے کم تھا, طاقت میں اس سے کم تھا, اس نے اسے دوسری بات بھی کہی. اس نے کہا لیکن نہ هو اللہ ربی, میں تو اپنے رب کو, اللہ کو ہی اپنا رب مانتا ہوں, پروردگار مانتا ہوں, ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور آگے اسے نصیحت بڑی زبردست کی گئی. نصیحت کیا ہے؟ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ, اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم یہ کیوں, بجائے غرور اور تکبر کرنے کے, تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ, لا قوت الا باللہ, کسی کی کوئی طاقت نہیں, کوئی قوت نہیں, کسی میں کوئی تاثیر نہیں سوائے اللہ کے. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا, کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں, تم سے کم تر درجے پہ ہوں؟ اچھا, اب یہاں پہ احادیث مبارکہ میں لا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور ان آیات مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم زوال نعمت سے ہم پناہ مانگیں. ہمارے لیے ایکشن پلان مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رزق میں فراوانی عطا ہو, کوئی بھی قوت, عہدہ, رتبہ, مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کا عطا کرے تو وہ عارضی چیز ہے. اور پھر زوال نعمت سے بچنے کے لیے یہ دعا جو ہے یہ بہت تیر بہدف دعا ہے, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو پہلی چیز یہ بتائے گی کہ ما شاء اللہ, یہ اللہ کی عطا ہے, لا قوت الا باللہ. یہ جو آج کل ایک کانسیپٹ ہمیں آ گیا ہے نا کہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن, آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن, ہی از اے سیلف میڈ پرسنالٹی. نو ون از سیلف میڈ, ہم سب اللہ میڈ ہے, اللہ نے بنایا, اور اگر کوئی صلاحیت عطا کی ہے تو وہ بھی اللہ کریم نے عطا کی ہے. تو اچھا, اب یہ ان کی کنورسیشن آگے بڑھ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں تم نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب ہم یہ کلمہ بولیں گے اور دل سے اس کے مفہوم کا ادراک رکھتے ہوئے کریں گے, یہ کہیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پھر اس میں اپنے غرور میں نہیں آئیں گے, ہم اللہ کے مزید شکر گزار ہوں گے. تو اب آگے کیا ہوا؟ اب اس نے پھر اسے ڈرایا نہیں. اس نے یہ کہا, ایمان والے نے اپنے اس دوست کو جو اپنے تکبر میں اور اسباب پہ توکل کر کے اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ آخرت کا انکار کر بیٹھا تھا, اسے تنبیہ کی گئی. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے کہ مجھے تیرے باغ سے بھی بہتر باغ اللہ عطا کر دے, اور آپ کے باغ پر اللہ کی یہ قوت اور طاقت میں ہے کہ وہ کوئی ایسی آفت بھیج دے کہ یہ چٹیل میدان بن کے رہ جائے, ایسا میدان جس میں کوئی اونچ نیچ بھی باقی نہ رہے, برابر پلین ہو جائے سب کچھ. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا, یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو تم اسے تلاش بھی نہ کر پاؤ. تو بجائے اس کے کہ تم اپنے اسباب پہ اتنا غرور اور تکبر کرو کہ اپنے ان بھائیوں کو جن کے پاس اسباب کچھ کم ہیں, دنیاوی ظاہری اسباب جو کچھ کم ہیں, تو انہیں تم کمتر سمجھ رہے ہو, بجائے اپنے اسباب پہ اتنا تکبر کرنے کے تم اللہ کا شکر ادا کرو. کیونکہ اگر اللہ تم سے یہ چیزیں چھین لے, اللہ کریم جس نے تمہیں یہ عطا کیا ہے تم سے واپس لے لے, تو تم میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکے. لیکن بہرحال اس کی شامت آ چکی تھی اور وہ انکار حق پہ قائم رہا اور وہ اپنے شرک پہ قائم رہا. تو کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اب اس کے جو باغات تھے نا, اسے اللہ کی عذاب نے آ گھیرا,
اور وہ جو اس نے سپورٹس لگائی ہوئی تھی جس پہ اس نے ان سپورٹس پہ اپنی انگوروں کی بیلیں چڑھائی ہوئی تھی، وہ آیا تو وہی سب الٹا پڑا تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ پروفٹ کچھ کماتا، اس کا جو مین کیپٹل تھا، جو اس کا اپنا ایکسپینڈیچر تھا، اس نے جس پہ خرچہ کیا تھا، وہ بھی سب تباہ ہو کے رہ گیا. اب جب اس نے یہ دیکھا کہ اللہ کی پکڑ آ چکی ہے، اب وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے میری ناکامی، ہائے کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اچھا اب دیکھیں پیچھے تذکرہ ہوا ہے، کہیں اس نے یہ کہا تھا، اس نے اللہ کا تذکرہ کیا تو ربی کہا، اس نے کہیں تذکرہ نہیں آیا کہ اس نے بتوں کی پوجا کی یا اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارا، نہیں ایسا نہیں کیا. بلکہ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے مال پہ، اپنے اسباب پہ، اپنی قوت پہ، دنیاوی شان و شوکت پہ اتنا توکل کر لیا جو کہ اصل میں اللہ کا حق تھا. تو یہ جو شرک ہے، مادہ پرستی کا شرک، یہ اب ہمارے معاشرے میں بھی بڑا کامن ہو چکا ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے صحیح سوچ، فہم اور صحیح سمت عطا کی ہے، وہ اس سے محفوظ ہیں، نہیں تو اکثریت اس شرک کا شکار ہو چکی ہے. اچھا اب کیا ہوا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. اب اللہ کے علاوہ کوئی جماعت اس کی مددگار نہیں ہوئی، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مددگار ہو بھی نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتا تھا کہ اللہ سے کوئی بدلا لے. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ حکومت اللہ کی ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی بہترین ثواب عطا کرنے والا اور بہترین انجام تک پہنچانے والا. تو یہاں پہ ان دو آدمیوں کا جو اللہ پاک نے واقعہ بیان فرمایا ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تو اب ہمارے لیے اس دور میں سورہ کہف کی ان آیات کی روشنی میں کیا رہنمائی ہے؟ ہمارے لیے اس میں 4 سبق ہیں. پہلا سبق یہ کہ توکل اور بھروسہ اپنے مال پہ، اپنی صلاحیتوں پہ نہیں بلکہ اللہ پہ کرنا چاہیے. دوسرا سبق یہ ہے کہ جس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، جب ہمیں کچھ مقام اور مرتبہ ملے تو بجائے غرور اور تکبر کرنے کے ہمیں اللہ کے شکر میں مزید جھک جانا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ سرمایہ پرستی جو ہے یہ دور حاضر کا سب سے بڑا شرک بن چکا ہے. یہ وہ چیز ہے، سرمایہ کی دوڑ، جو کہ انسان کو دوسروں سے آگے نکلنے اور پھر اس سے آگے نکلنے اور پھر اس سے آگے نکلنے پہ بے سکونی اور بے چینی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ سرمایہ پرستی کی دوڑ بن چکی ہے. اور چوتھا یہ کہ مال و دولت، افرادی قوت، دنیا کی جاہ و حشمت، ٹھاٹ باٹ جو ہیں، یہ سب عارضی ہیں اور یہ اللہ کی عطا سے کسی کو ملتے ہیں. تو جسے ملیں اسے اس کی بنیاد پہ دوسروں کو عزت کا پیمانہ نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ عزت کا پیمانہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو کہ تم میں سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہے، زیادہ متقی ہے. تو اب دنیا رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. ہمیں دنیا کو بھی ایک اچھے طریقے سے بنانا چاہیے، یہ دنیا کی حسنات ہیں. لیکن یہ جو مال و دولت ہے، دنیا کی جاہ و حشمت ہے، ٹھاٹ باٹ جو ہے، اگر دنیا کا مال ہماری جیب میں رہے اور ہمارے ہاتھ میں رہے تو بڑا مناسب ہے. لیکن جس دن یہ ہمارے دل میں آیا تو اللہ جو ہے وہ توحید کا درس ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے. اور توحید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اللہ کو نمبر 1 رہنا بھی منظور ہے مومن کے دل میں، کہ وہ صرف ایک ہی نہیں ہے، وہ نمبر 1 بھی ہے. ہی از دا فرسٹ پرائورٹی. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ مومنین کے دلوں میں، ان کے ذہنوں اور زندگیوں میں 2nd 3rd 4th پرائورٹی کے طور پہ یا ایک ایسی معبود کے طور پہ جس کی کبھی کبھار دل کیا تو پوجا کر لی. تو توحید کا یہ تقاضا نہیں ہے، وہ ایک ہے اور وہ نمبر 1 ہے. تو اچھا یہ جو 99 کا پھیر ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی حرص ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ تو اس کے لیے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2426 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جو کہ ایمان لایا، ورزق کفافا، اور اسے اس کی ضروریات پوری کرنے کے مطابق، گزر بسر کرنے کے مطابق روزی بھی مل گئی.
وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے وہ اس کے اوپر قانع بھی ہو گیا، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ تو کامیابی کیا ہے، سکسیس کیا ہے، لوگوں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ من اسلم، جو ایمان لے آیا، جو جس نے اسلام قبول کیا، جسے اتنا رزق ملا کہ جس سے اس کی اچھی گزر بسر ہو سکے، اور اس نے اللہ کے اطاعت کردہ رزق کے اوپر اس نے قناعت اختیار کر لی، تو وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرمایہ پرستی کے شرک سے اور اس کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے بہن بھائیوں اور آپ کے سب پیاروں کو دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں عطا کرے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔